5ویں چیز پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ دعا میں جلدی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول دعا میں جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان ایسا نہ کہے کہ میں نے 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ یہ چیز اللہ سے مانگی ہے، مجھے نہیں ملی، اور وہ دعا کرنا چھوڑ دے، تو اس کو دعا میں جلدی کرنا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے مانگے اور بار بار مانگے، 1 دفعہ مانگے، 2 دفعہ مانگے، 3 دفعہ مانگے، اور جب تک الہ العالمین عطا نہ کر دے تب تک اللہ رب العالمین سے مانگتا رہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، کہ اللہ رب العالمین کی مدد مانگو صبر کے ساتھ۔ اگر دعا مانگی ہے، 1 دفعہ مانگی ہے، آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی، دوبارہ مانگو، تیسری دفعہ مانگو، اور تب تک مانگتے رہو جب تک وہ حاجت پوری نہیں ہوتی، اور یہ سوچ کر مانگو کہ جب الہ العالمین میری حاجت پوری نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا، اور میں کس دروازے پہ جاؤں گا؟ دروازہ تو یہی ہے، یہی دروازہ کھلے گا اور یہی سے میری حاجت پوری ہوگی جب دل اس بات پر مطمئن ہوگا اور دل کو یقین ہوگا کہ آج قبول نہیں ہوئی کل ہوگی، دوسرے دن نہیں ہوئی آج ہوگی، آج ہوگی۔ جب بھی الہ العالمین سے دعا مانگے اس یقین کے ساتھ مانگے کہ الہ العالمین قبول کریں گے، الہ العالمین دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اور 6ٹھی چیز، انسان دعا اس چیز کی مانگے جو ممکن ہو۔ ناممکن چیز کی دعا مانگنے سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ناممکن کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک انسان اپنے بیٹے کو شادی نہیں کرواتا اور دعا کرتا ہے الہ العالمین اپنے خزانوں سے ایک پوتا عطا فرما، تو یہ ایک ناممکن چیز ہے۔ وہ دعا مانگو جو ممکن ہو، وہ دعا مانگو جس کے اسباب اختیار کرنا تمہارے اختیار میں ہے۔ یا ایک انسان یہ دعا مانگنے لگ جائے الہ العالمین اس دفعہ جو حج ہے اس کا خطبہ پڑھنے کی مجھے توفیق نصیب فرما، اور خود اس کو نماز کے فرائض کا بھی نہ پتا ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ دعا مانگو اللہ رب العالمین سے، لیکن وہ چیز مانگو جو ممکن ہے اور جو تمہاری ضرورت ہے۔ جو تمہاری ضرورت ہے وہ مانگو، اسباب اختیار کرو، اللہ رب العالمین دینے میں دیر نہیں کرتے۔